نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ فرض ہے، سنت ہے یا مستحب؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی پوچھا گیا کہ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کا یہ انکار کفر پر مبنی ہوگا یا معمولی گناہ ہے؟ تو جواب عرض کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں، شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ جو سوال پوچھا گیا اس کے متعلق جواب عرض ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ فرض ہے، چونکہ قرآن مجید کی نصوص سے اور احادیث متواترہ سے مسئلہ یہ ثابت ہے، لہٰذا جو مسئلہ نصوص قرآنیہ سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہو وہ عقیدہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک میں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ماننا اور آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب ماننا اور خاتم ماننا یہ بھی فرض ہے۔ جس طرح آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح آپ کے دین کے بعد، لائے ہوئے دین کے بعد کوئی اور دین بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا جو پوچھا گیا کہ ختم نبوت کا انکاری شخص اس پر کیا حکم ہے، تو یاد رکھیں کہ ختم نبوت کا منکر اور ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا معتقد ہو کہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، ایسا شخص کافر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی ختم نبوت پر وہ مہر ہیں، یعنی ایسی مہر ہیں کہ جس نے تمام نبیوں کی نبوت کو بند کر دیا، ختم کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، وما علینا الا البلاغ۔